تو افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں. دیکھو یورپ تباہ ہو گیا, ہمارے ہاں لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ تباہ ہو گئے ہیں. اس پہ بھی بحث ہوتی ہے کہاں سے تباہ ہو گئے. ابے تمہیں اتنی بڑی حقیقت تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم اس قوم کے اس طبقے کو دیکھتے ہیں جو اوپر کا طبقہ ہے. صدر کو دیکھیں گے کیسے سب سے ملاقات کر رہا ہے اور پورے دنیا کی پالیسیاں بنا رہا ہے. او بھائی قوم کے عام طبقے کو دیکھو, عوام کو, اور کمزور کو دیکھو. کمزور طبقہ زیادہ ہے اور وہ پس رہا ہے ظلم کی چکی میں. ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے. اگر سکون ہوتا تو سمندر کے کنارے ننگے پڑے ہوئے ہوتے سارا دن. ذرا یورپ کے کسی ساحل سمندر کے پاس جا کے دیکھو, سارا دن کپڑے اتار کے جانوروں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے. یہ سکون والی زندگی ہے؟ یہ بے سکونی کی بولو بھائی علامت ہے. سمندر میں پڑے ہوئے ہیں. اب جاؤ بھائی گھر جاؤ, تفریح ہوتی ہے ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ ہو گئی 2 گھنٹہ ہو گئی, بعد میں کو گھر یاد آتا ہے نا. گھر ہوگا تو یاد آئے گا نا. دیکھو جتنے پرندے ہیں وہ گھونسلوں میں رہتے ہیں, شام کو کہاں آتے ہیں بولو نا بھائی, گھر آتے ہیں. یہ پرندوں کی فطرت ہے. شیر کہاں جائے گا اپنی کچھار میں. انسان بھی شام کو کہاں جاتا ہے بولو بھائی اپنے گھر میں. اور گھر کا مطلب ہوٹل نہیں. گھر دیوار اینٹوں کا نام نہیں ہے. ایسے تو دیوار اینٹیں تو ہوٹلوں میں بھی ہوتی ہیں, اٹیچ باتھ روم ہوگا, ڈبل بیڈ ہوگا, اس کو گھر نہیں کہتے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک جا کے ہوٹلوں میں رہتے ہیں ان کو بھی گھر یاد آتا ہے. گھر کا مطلب جہاں بیوی بھی ہو اور جہاں بچے بھی ہوں, جہاں آپ کی فیملی ہو. گوروں کے گھر نہیں ہوتے. تو خدا کی قسم کتنا ڈپریشن, تھوڑے دن تصور کرو ڈپریشن سے مر جائے گا آدمی. تو جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے وہ کہاں سے سکون میں ہو سکتے ہیں؟ کیا کرنا ہے ایسی ترقی کے پاس؟ 100 مرتبہ لعنت ایسی ترقی پر جو آپ کا سکون آپ سے چھین لے. سب سے زیادہ ڈرگز اور نشہ کہاں لیا جاتا ہے؟ انہی ملکوں میں. اگر سکون ہوتا تو ان کو سکون کے لیے نشے کی ضرورت تھی؟ میرے بھائی میری زندگی کو کوئی گورا اگر دیکھ لے تو بولے یہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہے. کیا خیال ہے؟ میں مشاہدات پر مبنی دلائل دے رہا ہوں آپ کو, مشاہدے پر. میں آپ کو یوٹیوب یا گوگل کی سرچنگ نہیں بتا رہا. مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. گورا میری لائف اسٹائل کو پسند نہیں کرے گا کبھی بھی, کیونکہ ہم نے کم عمری میں نکاح کیا پھر کرتے چلے گئے. ٹینشن ہے نا. ساری دنیا مجھے منع کر رہی تھی یہ فضول کام کر رہے ہو تم, ٹینشن ہے ٹینشن. لوگ ایک نہیں کر رہے, تم پاگل, پہلی کر رہے ہو پھر دوسری کر رہے ہو پھر تیسری کر رہے ہو, دماغ خراب ہو گیا ہے. ہم نے کہا جاؤ ایسی کی تیسی, میں مسلمان ہوں, مجھے اللہ اس کے رسول نے جو کہا میں اس کو مانوں گا. میں ایک طرف ہوں نا ادھر. درمیان کا آدمی کہیں بھی اچھا, یا تو مرد بنو یا عورت بنو, بیچ کا بیچارہ کہیں کا نہیں اور رہتا وہ. میں نے کہا ہمیں اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں بھائی, قرآن کہہ رہا ہے جعل لکم من خلق لکم من ازواجکم, اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا, تو ہمارے لیے پیدا کیا, دور رہنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا اللہ نے ان کو. دور رہنے کے لیے تو یہ تو پیدا ہی ہمارے لیے ہوئی ہیں بھائی. تمہارے لیے نہیں ہوں گی تو تم نہیں کرو, تم 40 سال میں کرنا. بھائی ایک مہمان آپ کے لیے لا کے کوئی ڈش رکھتا ہے کھاؤ, آپ کا میں نہیں کھاؤں گا, وہ کہے گا میں نے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے یار, اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں کھانی, یا میں 6 گھنٹے بعد کھاؤں گا. تو بھائی یہ تو ضائع ہو جائے گی. تو یہ عورتیں اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ مردوں کے لیے. مرد کہہ رہے ہیں میں نہیں کروں گا, تو یہ تو ضائع ہو جائیں گی, اور ہو رہی ہیں, بوڑھی ہو رہی ہیں اور زندگیاں عذاب میں آ رہی ہیں, نفسیاتی مریضہ بن رہی ہیں. کرو نمٹاؤ سب کو جلدی جلدی. تو ہم نے کام کرے گا. ایسی بحثیں ہوئی لوگوں سے. میں نے کہا جاؤ ہم یورپی کلچر کو, ہم انگریز کی گھڑی استعمال کرے گا. دنیاوی چیز میں اللہ نے اس کو مہارت دی ہے, کیونکہ انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. جو ہدایت کا راستہ ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں, وہ پیغمبروں کے پاس ہے. پیغمبر سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم لے کے نہیں آتے, کیونکہ پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے, اللہ کو بھی پتا ہے یہ انسان خود ہی ترقی کر لے گا اس میں. پیغمبر وہ چیز لے کر آتے ہیں جہاں انسان خود نہیں پہنچ سکتا. ہدایت کا راستہ انسان خود حاصل نہیں کر سکتا, وہ اللہ نے کس کے پاس رکھا ہے؟ پیغمبروں کے. تو ہمیں لوگوں نے منع کیا, ہم نے کہا جاؤ ہم نہیں مانے گا. فن کی ہو ماتا بلکم, اللہ کہہ رہا ہے جو پسند آئے کر لو. کری اور پھنسے بھی, کیونکہ ظاہر ہے ٹینشن تو ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے, نیچرل لائف کی ٹینشن میں اور فطرت سے ہٹ کے جو ٹینشن حاصل ہوتی ہے ان دونوں میں فرق ہے. نیچرل لائف پہ جو آپ کو ٹینشن آئے گی وہ برداشت ہو جاتی ہے. پھر لوگوں نے کہا بچے نہیں پیدا کرو, 2 بچے ہی اچھے. اللہ کے فضل سے ابھی میں نے الحمدللہ بے فارم میں 12 کو اندراج کروایا ہے. اللہ کے فضل سے اللہ نظر بس سے بچائے. لوگوں نے کہا یہ ہمیں تو کچھ ٹینشن نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب سفر میں دل نہیں لگتا, جہاں جاؤ بچے یاد آتے ہیں.
کوئی چیز خریدو بچوں کے لیے تو مزہ آتا ہے, قربانی کا جانور لے کر آؤ تو کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. بچے پیدا ہونے کے بعد پتہ چلا کہ زندگی ہے ہی کس کے لیے. جس کی زندگی میں بچے نہیں ہیں وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا. آپ کو جو دوسروں کے بچے بوجھ لگتے ہیں نا کہ اتنے بچے کیسے, وہ اس لیے کہ آپ کے نہیں ہیں, دوسرے کے ہیں. اگر آپ کے ہوتے, خدا کی قسم آنکھیں جتنی اولاد کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اتنی دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. بچے ہونے کے بعد مجھے میرا کانسیپٹ چینج ہوا. میں نے کہا یار یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بچے جلدی جلدی بڑے ہو جائیں, ہماری خواہش ہے کہ بڑے نہ ہوں, یہ اتنے ہی رہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ نیچرل لائف ہے, یہ پیغمبروں نے دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے اہل و عیال والے شخص کے ساتھ جس کا خاندان ہے. اور کتنی بڑی فضیلت کہ اللہ ایک آدمی کے ذریعے 15 افراد کو کھلا رہا ہو, اس سے سینہ اور چوڑا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اوپر والا ہاتھ دیا, نیچے والا ہاتھ نہیں دیا. مرد تو اس پر خوش ہوتا ہے کہ میں کھلا رہا ہوں. جب اللہ اولاد دیتا ہے, خاندان دیتا ہے, تو مرد کو کھلانے کی طاقت بھی, بولو بھائی, دیتا ہے. تو کھلانے کی طاقت بھی اللہ نے دی. تو اگر گورا میری زندگی کو دیکھ لے تو بولے گا یہ کیا ہے, پاگل ہے. لیکن الحمدللہ ہمیں سکون کے لیے کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہ, ہم سگریٹ پیتے ہیں الحمدللہ, نہ پان, نہ تمباکو, نہ گٹکا. چائے بھی چھوڑ دی ہے. چائے میں ایک ایسے ٹائم پہ پیتا ہوں کہ نیند پوری نہ ہو اور اچانک کوئی ایمرجنسی میں کام آ جائے, ایمرجنسی میں کوئی کام آ جائے جس کے لیے دماغ کا حاضر ہونا ضروری ہے. اور ابھی سونے کا ٹائم, کوئی ایسا ایمرجنسی میں بعض دفعہ آ گئے کہ وہ بہت ہی بڑا نقصان ہو, پھر مجبوری میں سٹا سمجھ کے پیتا ہوں. وہ بھی یا اللہ غلط کر رہا ہوں, 2-4 سٹے, اور لڑکوں سے کہتا ہوں یار ذرا سٹا لگا کے آتے ہیں. ہمارا بڑے سے بڑا سٹا کیا ہے, چائے. اب لوگ کہتے ہیں یار ہمیں شراب کے بغیر سکون نہیں ملتا. میں کہتا ہوں تمہارے پاس ٹینشن کے لیے ہے کیا جو تمہیں سکون چاہیے؟ بیوی تمہاری نہیں ہے, ابا سے تم ویسے ہی ابا کے کنٹرول میں نہیں ہو, اماں کو کبھی کبھار سال میں 1 آدھ دفعہ فون کر لیتے ہو, تمہارے پاس, اور جاب تم کر رہے ہو, بزنس تمہارا چل رہا ہے, کم وقت تیرے پاس ٹینشن کے لیے ہے کچھ نہیں, اور ٹینشن دور کرنے کے لیے کبھی شراب پی رہا ہے, کبھی سگریٹ پی رہا ہے, کبھی چرس پی رہا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ نیچرل لائف سے ہٹ گئے تو تباہ اور برباد ہو گئے. ڈاکٹر شراب پی رہے ہیں ٹینشن دور کرنے کے لیے, میں نے خود دیکھا ہے. ابے تمہیں کیا ضرورت ہے, تمہیں تو صحت کا سب کچھ پتا ہے, تمہیں تو پتا ہے کہ شراب کیسے جگر کو خراب کرتی ہے. کتنے زیادہ ٹینشن میں ڈاکٹر آیا ہوا ہے, اس کے بعد دیکھو ڈاکٹر سے زیادہ کامیاب زندگی کسی کی نہیں ہوتی. ڈاکٹر بن گئے, رشتے دھڑا دھڑ. کیا خیال ہے, جس لڑکی پہ ہاتھ رکھے گا وہ رشتہ اس کو, بولتے کیوں نہیں بھائی, ڈاکٹروں کی تعریف کر رہا ہوں. جس کے بارے میں بولیں گے یہ چاہیے فوراً وہ مل جائے گی اس کو. مولوی بولے گا یہ چاہیے, دھکے دے کے گلی میں کتے چھوڑ دیں گے, بولے یہاں آیا کیوں, یہی ہوگا نا. ابے تو مولوی ہے تو رشتہ مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی کمبخت. ڈاکٹر کامیاب ہے, MBBS ڈاکٹر, جس لڑکی پہ ہاتھ رکھے گا, بڈھے بڈھے ڈاکٹروں کو بھی جوان رشتے مل جاتے ہیں, وہ فوراً نکاح کر لے گی. پھر اس کے علاوہ نکاح کے بعد اگر دوستیاں لگانا چاہے, دوستیوں پر بھی کوئی پابندی, کیونکہ لبرل ہے نا بھائی, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, مولویوں کی طرح دقیانوس پرانے تھوڑی ہیں. کوئی بات نہیں, اگر میں نے کسی لڑکی سے ہنس کے بات کر لی, تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لیا, تو ایکچولی کوئی اتنا, اس سے ڈاکٹر بھی اس اسٹائل میں بات کرتا ہے, ایکچولی یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہر چیز کو نا میڈیکل اس میں لے جائے گا. چلیے وہ لڑکی بھی بیچاری ڈپریشن تھی, گھر میں اس کی پریشانیاں تھیں, تو ایسے بہت سب ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے, یہ پہلے بتا دوں. جو ڈاکٹر میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو ایجوکیشن ہے, ماڈرنزم ہے, تو گوروں کو فالو کرتے ہیں, تو وہی کیا ہو گیا. تو ان کو یہ ٹینشن بھی نہیں ہے کہ ادھر نہیں دیکھنا, ادھر اس سے نظر کی حفاظت کرنی. یہ بھی اس میں بھی کیا ہے, فری اسٹائل موویز وہ دیکھ رہے ہیں, انڈین, انگریزی, ہر طرح کی فلمیں وہ دیکھ رہے ہیں. پیسہ ان کے پاس ہے, ڈاکٹر غریب نہیں ہوتا, ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپتا ہے. عزت اس کے پاس ہے, کم سے کم 17 گریڈ تو یہاں سے تو شروع ہوتا ہے. وہ اٹیسٹ نہ کرے آپ کے کاغذات تو وہ مانے نہیں جاتے گورنمنٹ میں. پھر اس کا ہر آدمی محتاج ہوتا ہے ڈاکٹروں کا. مولوی کے پاس مذہبی لوگ آئیں گے, لبرل لوگ نہیں آتے. ڈاکٹر کے پاس مولوی بھی جائے گا, اور قادیانی بھی جائے گا, شیعہ بھی جائے گا, تبلیغ والا بھی جائے گا, گرین وائٹ, ہر طرح کا. جب بھی پھیپڑوں میں, گردوں میں تکلیف ہوگی تو ڈاکٹروں کی عزت اس لیے زیادہ ہے. معاشرے میں ان کو ایک کارآمد طبقہ سمجھا جاتا ہے. باہر ملکوں کا ویزا بڑے آرام سے ملتا ہے, گھومنے پھرنے جائیں. پھر ڈاکٹروں کے جو الگ سے کھانچے کھلے ہوئے ہیں, وہ الگ مزے ہیں. بھئی یہ والی دوا لکھ کے دے دی,
اس کمپنی کی دوائیں زیادہ بکواتی ہیں تو پھر اس کمپنی کی طرف سے جو ہدایہ اور تحفے تحائف ملتے ہیں اور جو پروٹوکول ملتا ہے وہ الگ. اور بندہ مر جائے ڈاکٹر کی غلط دوا سے کوئی کیس نہیں بنتا عام طور پہ, پتہ ہی نہیں چلے گا اس سے مرا ہے یا کس سے مرا ہے. وہ اپنے لحاظ سے ایمانداری سے جس طرح بھی کوشش کرے گا علاج کی, مر گیا تو بھائی پہلے لکھوا لیتے ہیں کہ میں کاٹ تو گردہ رہا ہوں لیکن اگر غلطی سے پھیپھڑے کٹ گئے تو کوئی مسئلہ. وہ انگلش میں اتنے سارے لوگوں کو, اکثر ہمارے ملک میں لوگوں کو انگلش نہیں آتی, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا.